अब आगाज करते हैं जी सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब की 12 आयत तक हम पढ़ चुके हैं और अब उसके बाद आगे चलते हैं सूरह अहज़ाब। तो सूरह अहज़ाब आप जिस तरह जानते हैं इसको ग़ज़वा खंदक या है ना ग़ज़वा अहज़ाब उसके हवाले से इसको सूरह अहज़ाब कहा जाता है। अहज़ाब का मतलब होता है गिरोह, मुशरिकीन के कई गिरोह, काफिरों के गिरोह, यहूदियों के गिरोह, ये सारे के सारे जमा हुए थे अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के दीन को खत्म करने के लिए। और जो आखिरी आयत आपको नजर आ रही है कि जिनके दिलों में मरज था, यानी जो मुनाफिक लोग थे वो कहने लग पड़े थे कि अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने हमसे जो वादा किया है वो धोखे का वादा है और कोई उसमें नाउज़ुबिल्लाह सच्ची बात नहीं है। ये आयत नंबर 27 तक जो आयत अभी आप पढ़ेंगे ना, ये सारी गजवा अहज़ाब और बनु कुरैज़ा के गजवा के बाद नाजिल हुई हैं। और इस दौरान जितनी मर्जी आजमाइशें आई तो ईमान वालों के दिल में जरा भी मलाल नहीं आया, लेकिन मुनाफिकों के रवैया अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान किया है। तो मुनाफिकों का रवैया ये बयान किया है कि उनके दिलों में बीमारी है और बीमारी की वजह से वो एक तरफ होकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जिस तरह सूरह हज में है वमिनन नासी मैं याबुदुल्लाह अला हरफिन, के बाद लोग ऐसे हैं जो एक किनारे पर रहकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अगर फायदा हो तो ठीक है, ना फायदा हो तो फिर वो दीन से बाहर निकल जाते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर कई दुआएं भी की और अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने खुशखबरियां भी दी। और एक खुशखबरी उसमें ये थी कि जब आप अलैहिस्सलाम ने एक चट्टान पर कदाल मारी तो वो तीन उसको मतलब स्ट्रोक्स लगाए, तीन जरबे लगाई तो तीन टुकड़े हो गए। और हर जब भी आपने उसको मारा उस पर एक चमक निकली। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहली चमक के साथ मुझे ईरान के बादशाह के शहर दिखाए गए, इन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें वहाँ गलबा अता फरमाए, तो अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी। दूसरी जब जरब लगाई तो कैसर के शहर और उसके इर्द गिर्द की बस्तियां नजर आई, उसके बारे में भी दुआ की गई। और फिर तीसरी तो उसके बारे में हबशा के शहर उसके इर्द गिर्द की बस्तियां, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हबशियों को अपने हाल पर रहने दो जब तक वो तुम्हें तुम्हारे हाल पर रहने दे, और तुर्कों को कुछ ना कहो जब तक वो तुम्हें कुछ ना कहे। ये निसाई है किताब, निसाई जो इमाम निसाई की किताब है। तो ये सारा सिलसिला है जो आपने इस बैकग्राउंड में पढ़ा है। अब आगे फरमाया हुआ इस कौल ताइफतुन, और जब कहा एक जमात ने, वह इस कौल उनमें से एक जमात ने कहा या अहला यसरिबा। तो यसरब जो है ये आपको पता है यसरब किस शहर का पुराना नाम है? मदीना का। हाँ जी, मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब है। और नबी अलैहिस्सलाम की आमद के बाद जिस तरह आप जानते हैं एक हमारे मुल्क में शहर होता था लायलपुर, लायलपुर का नाम अब नया क्या है? फैसलाबाद। फैसलाबाद। इस तरह हमारा एक शहर होता था मिनटगमुरी, मिनटगमुरी का नया नाम क्या है? उकाड़े से आता है, उकाड़े से आगे क्या आता है जी? आज नहीं पता किसी को? जी नो क्लास। सर। उकाड़े से आगे साहिवाल आता है ना, साहिवाल का नाम सुना हुआ है? यस सर। जी सर। यस उसका सर। उसका पुराना नाम मिंटगमरी है। बहरहाल तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि राई तो फिल मनामी अन्नी हाजिर मिन मक्का, कि मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि मैं हिजरत कर रहा हूँ मक्का से इला इला अर्जिन बिहा नखलुन, एक ऐसी जमीन की तरफ जो खजूरों वाली है। तो वो जगह आपने फरमाया कि वो यसरब है, ठीक है जी। तो यसरब के बारे में, मदीना के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो यसरब है, लोग इसे यसरब कहते हैं हालांकि ये मदीना है। तो मदीना के बारे में आपने फरमाया कि इन मदीना तनफी, आपने देखा होगा लोहार जब लोहे को साफ करता है तो वो साफ हो जाती है, सफाई हो जाती है, लोहे की जंग उतर जाता है। इस तरह आपने पुराना एक नाम सुना होगा बर्तन कली करवाना, बर्तन कली करवाने का नाम सुना होगा आपने? हाँ जी, जी सर सुना हूँ। बताएं क्या होता है उसमें? मुझे लगता है क्लास आज ना ढीली 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 है। सर आलम वो पेंट कराते हैं ना, जो बर्तनों को जंग आ जाता है वो उस पे वो एक कोई मेटल वो चढ़ा, हाँ वो जी, पेंट सा वो चढ़ा देते हैं। वो एक केमिकल सी होती है, एक राख सी, जब बर्तन आपका काला हो जाए ना तो वो राख सी उसके ऊपर फेरते हैं, वो बकायदा फिर चमकीला हो जाता है। तो आपने फरमाया कि ये जो मदीना है ना ये एक भट्टी है और ये लोहे की मैल को दूर कर देती है, मुनाफिक लोगों को अपने से दूर कर देती है।
تو یہ جو لوگ ہیں نا، جو جن کے دل میں بیماری تھی یا جن کے دل میں منافقت تھی، وہ کہنے لگے کہ لا مقام لکم، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، لہذا فرجعوا، تو واپس آ جاؤ۔ یہ جو واپس آ جاؤ کا لفظ ہے نا، اس کے اندر دو معنی تھے ان کے، دو معنی لفظ ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ واپس آ جاؤ، یعنی کہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فوجیں ٹھہری ہوئی ہیں، یہ فوج جو ہے نا یہ درمیان میں مدینہ کے تھی، اس کا یہ مطلب یہ تھا کہ مدینے واپس چلو۔ اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ اپنے دین کی طرف واپس چلے جاؤ، یعنی کہ نعوذ باللہ مرتد ہو جاؤ۔ مرتد کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام کو قبول کرنا، اس کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ دینا۔ وَيَسْتَأْذِنُوا، اور ان میں سے استاذانہ، یستاذن یہ باب استفعال ہے، باب ثلاثی مزید فی کا 8واں باب۔ استاذانہ کا مطلب ہوتا ہے اجازت طلب کرنا، ٹو ڈیمانڈ پرمیشن، کہ جنہیں آپ مجھے پرمیشن دے دیں۔ تو یستاذنوا، ان میں سے فریق، ایک جماعت کہنے لگی، النبی، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا کہنے لگی کہ یقولون، وہ کہہ رہی تھی، انا بیوتنا اورا، کہ بے شک ہمارے گھر جو ہیں وہ اورا۔ اورا کہتے ہیں ایسی چیز کو جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں پروٹیکٹڈ نہ ہو اور غیر محفوظ ہو۔ غیر محفوظ ہو۔ جی سمجھ آ گئی؟ جی سر علم۔ اچھا، عورت بھی اسی سے ہی ہے، اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا، یہ بھی دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ خواتین بھی جو کہ فزیکلی کمزور ہوتی ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں ان کی بعض صفتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو اما ينشأ فی الحلیہ وهو فی الخصام غیر مبین، اللہ اکبر۔ عورتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا نا ایک غلام تھا انجشا، انجشا ایک دن نا بڑی تیز وہ اونٹنی چلا رہا تھا، تو اونٹنی کے اوپر خواتین بیٹھی تھی، تو آپ نے فرمایا یا انجشا بالقواریر، کہ شیشے کے جو گلاس یا آبگینے، آبگینے تو سمجھتے ہوں گے نا آپ؟ ہاں جی جی سراہی سر۔ ہاں، جی شرائی جی، ہے، سراہی جو ہے۔ شیشے کے بڑے باریک برتن، بڑے جس طرح چائنا کے بڑے باریک شیشہ، نفیس شیشے کے برتن۔ آپ کو پتا ہے جو نفیس شیشہ ہوتا ہے وہ گرنے سے ٹوٹ جاتا ہے، ہاں جی۔ جی سر۔ تو آپ نے فرمایا انجشا دھیان سے، اپنا جو سواریوں پر نا آپ گینے سوار ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو آپ گینوں سے تشبیہ دی ہے، ان کی نزاکت، ان کی نفاست اور ان کی جو ہے نا ڈیلیکیسی، اس کی وجہ سے۔ اب عورت جو مرضی کر لے، مرد تو نہیں بن جائے گی نا جی، کیا خیال ہے جی؟ جی سر، بالکل بالکل سر، جی خواتین بتائیں جی، خواتین نہیں بنے گی۔ نہیں بن سکتی نا، عورت مرد کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن بعض خواتین ہماری، اللہ معاف فرمائے، اللہ ان کو سمجھ دے، کہ وہ مرد بننے کی کوشش ضرور کر رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے باوجود جو فطری طور پر ایک کراہت ہے، یہ ایک کام کا برا لگنا ہے، وہ آپ بھی محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کو پنکچر لگانا، تو گاڑیوں کو پنکچر لگانے کا کام اللہ نہ کرے اگر کوئی عورت کرے تو اچھی لگے گی جی؟ نو سر علم۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں بعض کپڑے ایسے ہیں جو مرد تو پہن لیتے ہیں، لیکن عورتوں نے پہنے ہو تو ان کو بہت برے لگیں گے۔ یہ فطری طور پر ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو خواتین کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین متاع قرار دیا ہے، فرمایا دنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری متاع یعنی کہ سامان ہے، اور سب سے بہترین متاع کیا ہے؟ اپنی ایک عورت جو اپنے خاوند کی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے عورتوں کو اللہ نے بہت مقام دیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ عورت اپنے آپ کو جو مرضی کر لے وہ غیر محفوظ سمجھتی ہے، اور متلاشی ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی بھائی یا کوئی باپ موجود ہو، ورنہ اکیلی عورت تو چھپلی سے ڈرتی ہے، میرا خیال ہے کاکروچ سے ڈرتی ہے۔ کیوں جی خواتین بتائیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ تو اب یہ وہی والی چیز ہے غیر محفوظ، یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آ گیا، فرمایا وما ہی، اب اور ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، گھر تو ان کے ٹھیک تھے، یہ صرف بہانہ تھا، ان یریدون الا فرارا، وہ صرف اور صرف فرار چاہتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اجازت مل جائے اور ہم یہاں سے 9 2 11 ہو جائیں اور ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے۔ اور یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کو آخرت پر ایمان ہے اور اس طرح کا ایمان ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ فرماتا ہے ایمان والے مردوں عورتوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے جان اور مال میرے حوالے کر دی ہیں اور میں نے اپنی جنت ان کے حوالے کر دی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، کبھی شہید ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو قتل اپنا، کبھی وہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں،
تو حال ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آپ کو پتہ ایمان والے کو معلوم ہے کہ میرے دو گھر ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت، کیوں جی؟ یس سر. اور آپ کے جی اگر سر. دو گھر ہوں تو بتائیے آپ ایک گھر کو سجاتے رہیں، دوسرے کو کبھی چھوڑیں گے کہ اس کو بالکل ان ڈیکوریٹڈ چھوڑ دیا جائے، کسی قسم کا سجاوٹ اس کی نہ کی جائے، کہ دونوں گھروں کی سجاوٹ کریں گے؟ دونوں کی کریں گے. اور پھر زیادہ سامان اس کے لیے چاہیے جو گھر پڑا ہے، یہ بھی آپ مانتے ہیں کہ نہیں جی؟ یس سر. تو بتائیے زیادہ بڑا گھر آخرت کا ہے کہ دنیا کا ہے؟ آخرت کا. تو جب آخرت کا گھر ہمارا ہے، آپ کا سب کا ہے، تو اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کبھی صدقات دیتے ہیں، کبھی آپ خیرات کرتے ہیں، کبھی آپ نیکی کے کام کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ سجاوٹ ہے آپ کے آخرت کے گھر کی. انشاءاللہ آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا ہے، کاش یہ لوگ سمجھ لیں، کاش ان کو معلوم ہو جائے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والوں کا فرمایا آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اب کا جو منافقوں کا ایمان ہی نہیں ہے دوسرے گھر پہ، تو صاف ظاہر ہے جس کا گھر ہی ایک ہو دوسرا کیسے سجائے گا؟ صاف ظاہر ہے دوسرا سجا ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر اس کا یقین اور ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ سارے کی ساری سجاوٹ کس کے لیے رہ جائے گی؟ دنیا کے لیے رہ جائے گی. اور آپ کو پتا ہے دنیا کا ساز و سامان تو ختم ہو جانے والا ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہیں موت آ کر رہے گی اور تم موت سے بھاگتے ہو، موت نے تمہیں آ کر پکڑ لینا ہے. جیسے ہی موت نے پکڑ لینا ہے تو آپ کو دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا جائے گا، مجھے بھی کر دیا جائے گا. ایگری جی؟ پکی بات ہے کہ نہیں؟ جی سر. یس سر. تو ایمان والا جو ہے نا، اس نے اپنا گھر سجایا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے میں اس گھر سے اگلے اصل گھر میں جا رہا ہوں، اس کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہوتی. منافق کو فکر ہے. فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر داخل کر دیے جاتے مدینہ کے اطراف سے، یعنی کہ مدینہ کی جو ڈائریکشنز ہیں کارنرز کی، آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی ڈائریکشن ہوتی ہیں، ساؤتھ اور اس کے سامنے نارتھ، ایسٹ اور ویسٹ، یعنی کہ مدینہ کی ساری ڈائریکشن سے ان پر وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، مدینہ کے دائیں بائیں ادھر ادھر سے اگر ان پر لشکر بھیج دیے جاتے، ثم سئلوا الفتنة، اور پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا. فتنے سے مراد ہے کہ اگر فتنہ پھیلانا ہو تو لآتوہا، فتنہ پھیلانے کے لیے بے قرار ہے. اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ، بعض لوگوں کے پاس صحت ہوتی ہے لیکن جب آپ ان کو نماز کا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ لو ہو نماز، یہ میں تو بہت کمزور ہو گیا ہوں. وہ آپ نے لطیفہ بھی سنا ہوا ایک، شاید آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، کہ ایک آدمی کو، ہاں جی سن لیں گے لطیفہ چھوٹا تھا کہ نہیں جی؟ جی سن ضرور لیں گے. سنیں. وہ کسی آدمی کو رمضان کے مہینے میں کسی آدمی نے کہا کہ بھائی روزہ رکھ لو. وہ کہنے لگا میں تو شوگر کا مریض ہوں، میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا. اچھا جی چلو نمازیں پڑھ لو. انہوں نے کہا نمازیں میں نہیں پڑھ سکتا، میری جو ٹانگ ہے نا اس میں درد ہوتا ہے، جب رکوع سجدہ کرے نا تو درد ہوتا ہے. اس نے کہا جو تلاوت قرآن ہی پڑھ لو، تلاوت ہی کر لو قرآن جی. اس نے کہا تلاوت قرآن میں نا زبان کے اوپر نا مسئلہ ہے تو میں زیادہ بول نہیں سکتا، لہٰذا مجھے تو معافی رکھیں آپ. اب اس نے کہا جی چلو پھر شام کو ہمارے ساتھ افطاری کر لینا. کہتا یار اتنا تمہیں کافر ہی سمجھ لیا، افطاری تو میں کر ہی لوں گا. ہاں جی سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ چلتا رہے گا، اسکرین ورنہ اسکرین آف ہو جائے گی. جی سمجھ آ گئی جی؟ یس سر. جی یس سر سر. یعنی کہنے کا افطاری کروانی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے ایمان والے سمجھے، یہ تو نہیں ہے کہ میں کافری ہو گیا. افطاری آپ بلائیں گے انشاءاللہ ضرور کروں گا، سموسے پکوڑے کچوریاں جو کچھ بھی آپ دیں گے انشاءاللہ ضرور، کیونکہ میں مسلمان ہوں، کافر تھوڑی ہوں. اب اس نے کس بات پہ ہاں کی ہے؟ جو اس کے فائدے کا کام ہے. تو لہٰذا منافقین کا کام ہے فتنہ پھیلانا. تو جب فتنہ پھیلانا ہو اور کافر شہر میں آ کر منافقوں کو دعوت دے کہ آؤ ہمارے پاس، ہمارے کفر میں واپس آ جاؤ، ہم سے مل کر مسلمانوں کو ختم کرو، تو انہوں نے فوراً ان کی پیشکش قبول کر لینی تھی، پھر ان کے گھر غیر محفوظ نہیں رہنے تھے، پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے. فرمایا والا وما تلبسوا بها الا یسیرا، تو یہ نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت کے لیے. یعنی کہ یہ منافقوں کا حال ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچائیں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ،
حالانکہ کیا ہے اس سے پہلے کانو آہدو کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ کرنا. یہ باب مفعلہ ہے, اس میں مشارکت پائی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے وعدہ کرنے کے لیے پارٹنرشپ کی ضرورت ہے. کم از کم ایک آدمی ضرور سامنے ہوگا جس سے آپ وعدہ کریں گے. وعدے کا کام کسی آدمی کے بغیر نہیں انجام پا سکتا. آپ وعدہ کب کریں گے؟ کوئی آدمی سامنے ہوگا تو اس سے وعدہ کریں گے نا. کیا خیال ہے جی؟ Yes, sir. تو اس میں پارٹنرشپ پائی جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, اور یہ وعدہ انہوں نے کیا تھا احد کے موقع پر. جب احد کے موقع پر یہ جنگ سے فرار ہوئے, انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ اگر کوئی آزمائش ہوئی, کوئی جنگ ہوئی, تو ہم اس غلطی کی تلافی کریں گے اور لڑائی سے پیٹ نہیں پھیریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ ابھی 2 سال ہوئے ہیں غزوہ احد کو, تو اب غزوہ احزاب سے پہلے بھی وعدہ کیا ہوا ہے, لیکن من قبل لا یولون الادبار, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی پیٹھیں اپنا جو ہے نا بیک نہیں دکھائیں گے, بلکہ مردانہ وار مقابلہ کریں گے دینی لحاظ سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر. تو آپ کو پتا ہے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان علامات سے محفوظ رکھے. اسی طرح دین جو ہے نا رائد المنافقین یصدون عنک صدودا. پھر آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں ایک بڑی اہم اور بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا میں منافقوں کے ساتھ آپ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں؟ آپ ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا جی؟ کیا خیال ہے؟ Yes, sir. اچھا, اگر آپ میں سے کسی آدمی کو پولیس مقابلے کا اندازہ ہونا کہ پولیس مقابلہ جو جعلی ہوتا ہے کیسے کرتی, وہ یہ ہے کہ وہ مجرم کو لے جاتی ہے کسی سنسان جگہ پر, جس کو مارنا ہوتا ہے نا انہوں نے, وہاں جا کے کہتی ہے کہ آپ کو نا ویسے تفریح کے لیے لے جا رہے ہیں. اچھا, تفریح کے لیے لے جا رہے ہیں تو وہاں پر جا کر اس کو کہتے ہیں بھاگو, چاروں طرف گھیرا ڈال کے کہتے ہیں بھاگو, اور اینڈ میں اس کو گولیاں مار کر ختم کر دیتے ہیں. یعنی کہ کہتے ہی ہیں کہ آج تمہیں چھوڑنا ہے, لیکن وہاں جا کے اس کو نا مطلب مار دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. منافق اس دھوکے میں ہے دنیا میں کہ ہم مسلمان ہیں. اب اس دھوکے میں یہاں پڑے ہوئے ہیں. اس دھوکے کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ قیامت والے دن بھی ہم سے مسلمانوں والا سلوک ہوگا, جبکہ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. فرمایا کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, یہ جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے. تو اگر یہ بالکل ویسے ہی کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو امید ہو کہ میں نے فرسٹ آنا ہے, تو بتائیے اگر وہ فیل ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بہت بری. تو اب منافق یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, کیونکہ اسلم بھی مجھے مسلمان سمجھتا ہے, سلمہ بھی مسلمان سمجھتی ہے, مسلمان ہم سے رشتے وغیرہ بھی کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ نکاح بھی ہو رہے ہیں, تو شاید ہم مسلمان ہی ہیں. اس گمان میں زندگی ان کی گزر جاتی ہے. لیکن قیامت والے دن جب آئیں گے تو دھوکہ ان کو خود ہوگا, اور وہ یہ ہوگا کہ بجائے ان کو ریوارڈ ملنے کی اللہ ان کو جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں پھینک دے گا, اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے. ہاں جی, دھوکے کی سمجھ آ گئی تھی آپ کو؟ Yes, sir. جی سر. اس لیے فرمایا اللہ نے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا, چیز ان کے پاس ہے کوئی نہیں. مسلمانوں کے رویے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, حالانکہ خود مسلمان کوئی نہیں ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یشهد انک رسول واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ منافقون آپ پڑھ سکتے ہیں, بڑی عجیب و غریب اس کے اندر اللہ نے ان کی آداب بیان کی ہیں. فرمایا وکان عہد اللہ مسئولا, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے وعدے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا جی؟ اللہ سے آپ نے وعدہ کیا جی, پوچھنا ہے. بے شک ہاں. سر پوچھ رہے ہیں. لا تقف ما لیس لک بہ علم. اللہ فرماتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے, کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سورہ بنی اسرائیل ہے 15واں پارہ. اللہ فرماتا ہے کہ تم سے تمہارے آنکھوں کے بارے میں, کانوں کے بارے میں, دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ نہیں سوال کرتے اپنے ملازم سے شام کو کہ میں نے تمہیں 1000 روپیہ دیا تھا, تم نے کہاں لگایا؟ کیا آپ اپنے ملازم سے کھاتا طلب نہیں کرتے, اکاؤنٹ بک طلب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جی؟ بتائیں جی. جی سر. کرتے ہیں. آپ اگر ملازم کو بھیجیں نا گھر سے باہر روٹیاں لینے کے لیے, اس کو 1000 کا نوٹ دے دیں, تو آپ واپسی پہ ایچی پیچی چیک کرتے ہیں کہ 1000 میں کتنے لگے, کتنے واپس لائے ہو, 50 کدھر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں, مجھے دی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ نہیں نعمتوں کے بارے میں؟ پوچھے گا. جی کلاس ہی لے ذرا, تھوڑا سا ڈھیلے نہ پڑے, پوچھے گا کہ نہیں؟ بے شک سر پوچھے گا. اچھا آپ دیکھیں, ایک آپ کے فائدے کی میرے فائدے کی بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر.
इसकी आखिरी आयत क्या है जी? सुम्मा तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। लफज है लतुसअलुन्ना। सही बुखारी के हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम घर से निकले और आप इंतहाई भूखे थे, खाना कुछ नहीं खाया हुआ था आपने, कई कई दिन आपको खाना नहीं मिलता। रास्ते में अबू बकर से मुलाकात हुई, पूछा तो वो भी भूखे। उधर आगे गए तो उमर रजी अल्लाह से मुलाकात होगी, वो भी भूखे। आप देखें तीनों भूखे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के दो साथी और आप अलैहिस्सलाम खुद। खैर चलते गए तो आखिर एक सहाबी के पास से गुजर हुआ, उसने क्या किया, एक छोटा सा बकरी का बच्चा होगा, वो 3-4 किलो का, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसको उसने ना ज़िबा किया और थोड़ा सा शोरबा ला के ना उसने नबी अलैहिस्सलाम को दे दिया, जो आप तीनों ने खाया थोड़ा थोड़ा, यानी कि मुश्किलात ही रोटी भी नहीं खाई होगी। आप फारिग हुए और आपने फिर उनसे कहा, सहाबा किराम से जो दो आपके साथ जलीलुल कदर सहाबा हैं, क्या फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, है अबू बकर, है उमर, ये जो तुमने खाया है इसके बारे में तुमसे क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। बताएं जी, एक वक्त के खाने के बारे में पूछा जाएगा, तो मैं और आप जो ये मैकडोनल्ड के बर्गर, पिज्जा हट के पिज्जे, और वो जो नया आया है जी चीजियस, हाँ चीजियस भी है कुछ चीज जी? जी सर है। हाँ जी, क्या होता है चीजियस, क्या होता है जी बताएं? सर ये नया ब्रांड आया हुआ, हाँ चीजें चीजियस, वगैरह का। वो जो ग्लोरिया जीन्स, पता नहीं क्या क्या है, ग्लोरिया जीन भी है, वो क्या है जी? कॉफी कॉफी का ब्रांड है सर। हाँ जी कॉफी है, और पता नहीं क्या क्या है। और वहां पे मुसलमान जो है पहुंचे होते हैं, और जनाब जिसे कहते हैं अंधाधुंध जो है वो खरीदारी हो रही, लगता ही नहीं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। तो अल्लाह ताला इन चीजों के बारे में, इन नेमतों के बारे में पूछेगा या नहीं पूछेगा जी? हाँ जी। पूछेगा। आगे फरमाया, कुल नहीं यनफाकुमुल फिरारू, कि हर चीज तुम्हें फायदा नहीं देगा फिरार। ये जो आपने ऊपर लफ्ज सुना ना फिरार, ये इसके बारे में बता रहा है कि जो तुम्हें फिरार चाहते हो ना, फिरार किससे फिरार चाहते हो? मौत से। इन फरर तुम मिनल मौत या मिल कत्ल, तुम मौत से फिरार चाहते हो या शहादत से? क्योंकि आदमी की दुनिया से रुखसती दो सूरतों में हो सकती है, या तो उसको मौत आ जाए या वो शहीद हो जाए। और अल्लाह ताला ने देखिए आपको कितना फायदा दिया हुआ है। अल्लाह अकबर, क्या बात है। अगर आप सब लोग जो है ना वो सावधान, यकीनन कोशिश आपकी हो भी, तो आप मैदान जंग में शहीद तो नहीं हो सकते, क्या ख्याल है? हाँ जी। यस सर। वो सर घर भी तो पे स्मार्ट नहीं खवातीन घर बची। बैठी हुई हैं, वो कैसे जाएंगी जब मैदान, आप तो मर्द नहीं जा रहे मैदान जंग में, तो औरतों ने क्या जाना? बहरहाल अल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसे चीजें भी बताई है कि अल्लाह ताला ने आपको ना पैकेज दे दिया। किस तरह? अगर कोई खातून अपने बच्चे को बर्थ देते हुए फौत हो जाती है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक ये भी शहीदा है, शहीद होगी अल्लाह ताला की। अंदाजा लगाएं, क्यों जी? अल्लाह ताला मेहरबान है कि नहीं? बेशक। कि वो खातून अपने बच्चे को जन्म देते हुए फौत हुई है, तो अल्लाह ताला उसको शहीदों में लिख रहा है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन कुतिला दूना माली ही, जो अपने माल को बचाते हुए डाकुओं से, रहजनों से, रॉबर से या थीव से बचाते हुए उनकी गोलियों का निशाना बन गया, तो वो भी अल्लाह के यहाँ शहीद है। इसी तरह आपने फरमाया कि गिर के मरने वाला वो भी शहीद है, आग से मरने वाला वो भी शहीद है। आप ये 16 या 17 किस्म की कैटेगरीज हैं जो आप अलैहिस्सलाम ने बयान की हैं। आप देखिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कितना बड़ा मुकाम अता किया है कि उनकी एक आम सी जो मौत है उसको भी अल्लाह ताला ने शहादत की मौत बना दिया है। तो फरमाया हर चीज तुम्हें फायदा नहीं देगा फिरार, इन फरार तुम, अगर तुम भागो मौत से या कत्ल से, वो तो मौत में आगे रहनी है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फरमाया हर चीज ने मौत को चखना। और जिस तरह ना वकीला बिकुम, कुल यतवफ़ाकुम मालकुल मौत अल्लज़ी वकीला बिकुम, फरमाया तुम्हें फौत करेगा, पूरा पूरा ले लेगा वो मलकुल मौत जिसको मैंने ड्यूटी दी हुई है, उसकी ड्यूटी यही है। और आपको पता है फरिश्ते अल्लाह ताला की ड्यूटी दी हुई की नाफरमानी करते हैं कि नहीं जी? नौ। नहीं करते। कुरान मजीद के अंदर आता है सूरह तहरीम में, फरमाया अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, कि जितने भी फरिश्ते हैं वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते ही नहीं है, व यफअलूना करते हैं मा युमरून, जो उनको हुक्म दिया जाता है। अब हुक्म जो अल्लाह ने दिया हुआ, देखिए फरिश्तों के हुक्म भी जरा एक दो बयान कर दूं मैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ बाज फरिश्तों को
کہ تم نے میرا عرش اٹھانا ہے قیامت والے دن، تو وہ 8 فرشتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حاقہ میں کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوگا. آپ اندازہ لگائیں اللہ کی عرش کو اٹھایا ہوگا اتنی بڑی چیز کو، تو وہ فرشتوں کی کتنی طاقت ہو. بولیں جی. ہاں جی. جی سر. بہت زیادہ. اور یہ ہمارے ہاں نا کہتے ہیں نا ویٹ لفٹر 600 کلو گرام اٹھا لیا، 500 اٹھا لیا، ہاتھی ہے نا 400-500 میں. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسا فرشتہ بھی ہے کہ جو پوری کی پوری بستی اپنی ہتھیلی پہ اٹھا کر آسمان کی بلندیوں کے پاس اس قدر تک لے جاتا تھا کہ اس کے جانوروں کی آواز آسمان والے فرشتے سنتے تھے اور وہاں سے وہ زمین پہ پھینک دیتا تھا بستی. تو بتائیے فرشتے کی طاقت کا اندازہ بھی لگائیں اور اس بستی کا اندازہ لگائیں جو 100 فٹ سے نہیں، 200 فٹ سے نہیں، بلکہ آسمان کے پاس سے جا کر زمین پر ماری گئی ہے، اس کا کیا بچا ہوگا. ہاں جی. کچھ نہیں. according to the rules of gravity, you know that gravitational force کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ G is equal to 9.81 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اس حوالے سے جب آپ کوئی چیز اوپر رکھتے ہیں اور وہ نیچے سے اس کو بیس ختم ہوتی ہے تو خود وہ نیچے گر جاتی ہے اور بڑی سپیڈ سے نیچے آتی ہے. تو اسی طرح بعض فرشتے ایسے ہیں، وہ تو کیا ہی بات ہے جی ماشاء اللہ، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ دینا اس وقت اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. کسی کو معلوم ہے ان کی ڈیوٹی کیا ہے جی؟ نو سر. ہاں جی، کسی کو معلوم ہو؟ دیکھیے آپ مانتے ہیں آپ کو غم ہے، آپ کو پریشانی ہے، آپ کو کئی قسم کے سوروز ہیں، کئی قسم کی آپ کے ریگریٹس ہیں، کئی قسم کی آپ کے تعصبات ہیں، میں فلانا کرتا، میں فلانا کرتا، آپ کو کئی غم ہیں. کیوں جی ہر آدمی کی زندگی میں غم ہے کہ نہیں جی؟ جی سر ہے. جی خواتین. جی سر ہیں. ساس کو کیا غم ہوتا ہے بتائیں ذرا، ساس کا سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے؟ کاش میں یہ بہو ملا. جی نہیں معلوم؟ سر بہت سارے ہیں. ہاں جی. کیا 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 بتائیں، بہت سارے ہیں. میں نے کہا جو ساس ہے نا، ساس اور بہو کی لڑائی تو پتہ ہی نا آپ کو، ساس کو سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے؟ بہو نے قبضہ کیا ہے. وہ کہتی بہو بس آ گئی جدو دی میری تو حکومت ہی مک گئی ہے. یہ کہتی نا میرے برتن لے جاتی، میرا فلانا لے جاتی. تو اللہ تعالیٰ ساس اور بہو دونوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے غم دور ہو جاتے ہیں. کیوں جی؟ بے شک جی سر. سر. جی سر. ساری کلاس 100%. ایگری ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھتا ہے نا بندہ تو ساری پریشانی اس کی دور ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دنیا کی پریشانیاں تو ہاں جی، دنیا کی پریشانی ہے، پریشانی دنیا ہی پریشانی کرتی، باقی آگے دین میں تو پریشانی ہے ہی کوئی نہیں. دین تو کیا ہی بات ہے. اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سورہ مومن، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کا نام ہے نا، غافر ذنب قابل التوب، کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو جانے والا، ختم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. تو 6 نمبر آیت پڑھیں ذرا، 7 نمبر آیت. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. اندازہ لگائیں. اور جس طرح اگر آپ فزیکلی میں آئے نا، آپ نے میں سے کسی نے فزکس وغیرہ پڑھی ہوئی ہے؟ تھوڑی سی. جی جس نے صحیح پڑھی وہ بتائے جی، جس نے صحیح پڑھی. ہاں جی. ہاں جی، فزکس وغیرہ پڑھی ہوئی ہے؟ یس سر. میٹرک اور ایف میٹرک ایسے میں پڑھا ہوگا. اپنا وہ جو ہے نا ویلوسٹی ڈسٹینس ایکویشنز، v is equal to u plus ati, vf is equal to vi plus ati, s is equal to vit plus 1 half at square, या 2s is equal to vf square minus vi square, initial velocity, final velocity, and s stands for distance. ہاں جی، ٹھیک ہے کہ نہیں جی سر. اب آپ جانتے ہیں فزیکلی نا آپ بعض چیزوں کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ڈسٹینس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ایگزامپل دیں جی اس کی.
फिजिकल एग्जाम्पल। हाँ जल्दी करें जी क्लास, बहुत सिंपल सवाल पूछा आपसे। आप बात चीजों से अपना डिस्टेंस कम करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको फायदा हो। जी नहीं समझ आ रही? सर क्राइटेरिया भी बताए ना, किस क्राइटेरिया पे आप कह रहे हैं? मिसाल के तौर पर सर्दी बहुत शदीद है और हीटर लगा हुआ है और आप काफी दूर हैं, तो क्या करेंगे आप? हीटर के करीब आने की कोशिश करेंगे। करीब। अच्छा, उससे भी ज्यादा एक मजाही एग्जांपल है जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। शादी में जब खाना खुलता है तो खाना काफी दूर होता है, आप क्या करते हैं? बिल्कुल सही है सर, खाने के करीब आने की कोशिश करते हैं। आप, मेरी तो दौड़ आ गई थी पहले ही कि बस जो लेग पीस है ना वो तो मैंने एक भी नहीं छोड़ना, और फिर मैं सारे लेग पीस अपनी प्लेट में डाल के तो बाद में ना 10-12 वहीं छोड़ आता हूँ जो मुझे खाए नहीं जाते हैं। और उसके बाद जो 10-12 खाने के बाद आपको पता है एक हमने जो है ना जेब में 2 पुड़ियां भी रखी होती हैं, और हमारा नजरिया ये होता है कि जरा 2,000 रुपये देता है पूरा नहीं करना, क्यों जी, ठीक है कि नहीं? यस ऑलमोस्ट सर। सर यस। नहीं सर। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह का अर्श उठाया हुआ है वो अल्लाह के कितने करीब होंगे, सवाल ये है, सिर्फ अल्लाह के करीब होंगे ना, अर्श को उठाया हुआ उन्होंने। हाँ जी, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। बिल्कुल सर। जी डेफिनेटली। देखें, कुछ फरिश्ते इस वक्त देर आर 10 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग मी, 9 आप हैं, एक मैं हूँ, 10 हो गए, तो 20 तो ये फरिश्ते लगा लेने जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो असर के बाद आए हैं। आपका मेरा नामा माल लिख रहे हैं, आपका लिख रहे हैं कि आप इस वक्त कुरान पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। आपको इस पर ईमान है या नहीं? जी है सर। इसी तरह आपको पता है कि एक आसमान दुनिया है जो सबसे नीचे, फरिश्ते जो अल्लाह के बिल्कुल करीब है। आपको खुशखबरी और मुबारक ये है कि फरिश्ते जो अल्लाह के बिल्कुल करीब अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं वो अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं कि या अल्लाह ईमान वालों के गुनाहों को माफ फरमा दे। ले अंदाजा लगाएं, बताइए खुशकिस्मत है आपके नहीं? बेशक बहुत नहीं ज्यादा सर। खुशकिस्मत है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशकिस्मत है कि नहीं आप? बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप देखें अबू जर साहब हैं, आगे अनीसा हैं, अनीसा इक़्तिदार आलम हैं, ईशा तारिक हैं, मिर्जा नुमान गनी साहब हैं, रानीम रीनाद हैं, साइमा और तानिया साबर हैं। ले जी, इंशाल्लाह अगर आप ईमान वाले हैं तो फरिश्ते आपके लिए ना अर्श को उठाए हुए दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह इन सब को, अबू जर को, अनीसा को, ईशा को, नुमान गनी, रनीम को, रिनाद को, साइमा को, तानिया को, या अल्लाह इनको माफ फरमा दे। है जी, बताइए कितनी खुशकिस्मती आपकी है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ सर। हाँ, तो ये चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह पर हमारा ईमान बढ़े, अल्लाह ताला आपको माफ करने के बहाने ढूंढता है। और इसलिए फरमाया कि वो जो फरिश्तों की बात हो रही है ना, फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, तो उन्होंने तो उठा के ले जाना मुनाफिकों को, मुनाफिक घर में रहेंगे तो बच जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फरमाया कि ये फरिश्ते आएंगे और अगर ये हो जाए, अगर ये जंग से फरार कर जाए, वही अल्लाह तुमत्ताउना इल्ला कलीला, तो इनको थोड़ी मोहलत मिलनी है। यानी कि ये कौन सा है कि हमेशा यहाँ रह पड़ेंगे। अगर कोई आदमी जिहाद में नहीं मरेगा तो घर के बिस्तर पे मर जाएगा, घर के बिस्तर पे नहीं मरेगा तो हॉस्पिटल के बिस्तर में मर जाएगा। तो फरमाया दुनिया के फायदे के लिए तुम मौत से भागते हो, हालांकि दुनिया के फायदे के लिए जिस मौत से तुम भागे वो तुम्हें कहीं भी आ लेगी, और फायदा तुम्हें उतना ही मिलना है जितना अल्लाह ने लिखा हुआ है, क्योंकि मौत का वक्त मुकर्रर है। और अगर आपने मरना ही है तो फिर शहादत की मौत मरनी थी। तो ये जो है शहादत की मौत को छोड़कर बहाने बना रहे हैं। और फरमाया कुल मन जल्लजी, कह दीजिए कौन है वो यासिमुकुम मिनल्लाह, जो तुम्हें अल्लाह ताला से बचा सकता है। अल्लाह अकबर। ले जी, कितनी कितनी आयतें ज़हन में आती हैं, कुरान मजीद पूरा हमारे सामने है, और कुरान मजीद की आयतें जो है ना वो क्या बात है। यासिमुकुम पे गौर करें, कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता है। अब देखिए हमारे यहाँ तो अकीदे बड़े अजीब है, फलाना बचा लेगा, फलाना बचा लेगा। आप जानते हैं कि एक बहुत जलीलुल कदर नबी हैं जिन्होंने 950 साल अल्लाह ताला के दीन का काम किया है, क्या नाम है जी उनका? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आप अकीदा भी दुरुस्त होना चाहिए। नूह अलैहिस्सलाम, सूरह हूद, अपने बेटे से कहते हैं या बुनैया कब माना, वो बेटा ना नीचे खड़ा हुआ तो फरमाया बेटे सवार हो जा मेरी कश्ती में, बच जाएगा।
تو اس نے کیا کہا، سآوی الی جبل یاسمونی، یہی لفظ ہے جو جس پہ کرسر ہے نا میرا، یہ یاسمو، اس کے بعد یہاں پر اس کا مفعول ہے کم، وہاں پر ہے نی، کہ میں وہ کہنے لگا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا اس عذاب سے۔ تو دیکھیے نوح علیہ السلام کا عقیدہ کہنے کہ لا عاصم الیوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے تجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور لا اور اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرا باپ نوح ہوں، اللہ کا نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں، میں بھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا۔ اندازہ لگائیں گے، کیونکہ اللہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا سکتا ہے جی؟ کوئی نہیں سر۔ کون سا؟ تو فرمایا کل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، تو فرمایا کل من ذا الذی، کون ہے جو تمہیں بچائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کو، غور کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور اس کی طاقت پر، کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تمہیں نہیں بچا سکتا اللہ تعالیٰ نے اگر پکڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اپنے نبی کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ فرمایا نبی جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا ہے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے لوگوں سے بچایا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، لوگوں نے زہر دے کے مارنے کی کوشش کی، نئی بات بنی۔ لوگوں نے اور کئی کام کیے، کسی نے پتھر سے مارنے کی کوشش کی، نئی کام بنا۔ اور آج پوری کائنات میں سب سے زیادہ انسانوں میں اگر ذکر بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے ارفع ہے، تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ جب میں تجھے بچانے والا ہوں تو کائنات کی کسی طاقت سے تو نے نہیں گھبرانا۔ سورہ اعراف کی ایک آیت یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کو پریشانی ہو تو اس کو ضرور پڑھا کریں، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، غالباً 190 91 کے قریب آیت ہے، کہ کہا کہ اپنے قل تو شرکاءکم، تو اپنے شریکوں کو بلاؤ، ثم کیدونی، جو تم کر سکتے ہو جادو ٹونا کر لو، ولا تنظرون، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، کیونکہ میرا دوست اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ جب چاہے گا تمہارے جادو الٹا کر تمہارے منہ میں مار دے گا۔ ان ارادہ بکم سوءا، اگر اللہ تم سے ارادہ رکھتا ہے کسی برے کام کا، تکلیف دینے کا، او ارادہ بکم رحمہ، اور اگر اللہ تمہیں رحمت سے نوازنا چاہتا ہے، تو کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک سکتا ہو یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روک سکتا ہو؟ اللہ نے رحمت سے نوازنا ہے تو دشمنوں کی حسد کے باوجود نواز دینا ہے، اور اگر اللہ نے پکڑنا ہے تو ساری کائنات آپ کا ساتھی بن جائے، دوست بن جائے، کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ ہاں جی، عقیدہ ہے ہمارا یا نہیں جی؟ جی سر، ہم ہے سر۔ جی سر۔ اور فرمایا ولا یجدون لهم من دون اللہ، اور ان کو لیے آپ نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی ولی پائیں گے نہ مددگار پائیں گے۔ یعنی کہ صاف ظاہر ہے کہ مددگار کون ہوتا ہے؟ جو لوگ اکٹھے کر کے چھڑوا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی لوگ اکٹھے کر کے چھڑوا سکتے ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 107، سورہ زمر کی آیت نمبر 38، حل ہن ممسکات رحمتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کون روک سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، نہ کسی کے پاس اتنی طاقت ہے۔ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، فرمایا وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اپنی مدد سے قاصر ہیں۔ کوئی مردہ آپ کی مدد کر سکتا ہے جی؟ بتائیں جی۔ نو سر۔ نو نو آپ سر۔ ذرا چلیں، میری بات پہ نہیں اعتبار کسی کو، تو ذرا کسی مردہ جو فوت ہوا انہوں سے جو ہے بھائی جان ذرا دہی تو لا دیں، بھائی جان ذرا دودھ تو لا دیں، وہ لے آئے گا دودھ اور دہی؟ نو سر۔ تو وہ تو آپ کا محتاج ہے، اب آپ نہلائیں گے تو وہ کچھ بنے گا نا اس کا۔ تو ہمارے یہاں الٹا حساب ہے کہ جیسے ہی آدمی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس جی یہ سارا کچھ کرنی والا بھرنی والا بن گیا ہے۔ سازر ہے وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ولا انفسهم ینصرون، وہ تو اپنا غسل خود نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو کفن نہیں پہنا سکتا، خود قبر میں نہیں اتر سکتا۔ اور اگر آپ اس کو 10 11 دن، ہفتہ 10 دن بے یار و مددگار چھوڑ دیں، اس کا تو جسم جو ہے وہ پھٹ جائے گا، گل سڑ جائے گا، تو وہ کیسے میری مدد کر سکتا ہے؟ فرمایا یہ جن کو تم نے اپنا شفیع بنایا ہوا ہے، یہ جن کے بارے میں تمہارے عقیدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں پکڑ لیا نا تو اللہ تعالیٰ ہی تمہیں معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ کرنے پر آئے تو کسی نے تمہاری نہ سفارش کرنی ہے نہ کوئی تمہاری مدد کرنی ہے۔ تو یہ 17 نمبر تک آیت ہوگی جی، الحمدللہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا۔ چلیں، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔